وہ تہجد گزار ہے، ہم سے زیادہ اللہ سے مانگنے والے ہیں، کل کے دن شاید وہ ہم سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اس لیے سندوں کے چکر میں آنا اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر جو نبی اور اللہ کی اطاعت کرے گا وہی ہمارا سرتاج ہے، وہی امت کا سرتاج ہے، وہی ملک کا بھی سرتاج ہے، انسانیت کا بھی سرتاج ہے، ہم سب کا سرتاج ہے۔ اللہ رب العزت اس جماعت کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اس کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اونچے نہ نیچے، تو انتظام میں جو آگے بڑھ کر کے تھوڑا کر لیتا ہے یہ تو آپ کا ساتھی ہی ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ اچھی طریقے سے تو آپ کو تھوڑا نظم کرے۔ اگر کوئی باڈی بن کے بیٹھ گئی تو وہ تو وہی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوتا بننے سے، کیا ہوتا نہ بننے سے، کیا ہوتا آگے سے، کیا پیچھے، جو کام کرتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں صرف ایک بات کو آپ لوگوں کے دل تک پہنچا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ آپ بیکانیر کی یونٹ کو آباد فرمائے، جنہوں نے کیا اللہ ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تتفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور حاضرین گرامی طرف، میری یہ سعادت ہے کہ بزرگوں کی جماعت اس ملک کی بنیادی جماعت اور دنیا میں جس جماعت کے کارنامے، اس کے مقاصد کو سمجھا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خداوند قدوس نے اشرف المخلوقات انسان میں ہم کو پیدا فرمایا۔ رب قدیر کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے۔ پھر ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں مومن اور مسلمان کے گھر میں اللہ نے اپنے کرم سے پیدا فرمایا۔ پھر جس جماعت کے ساتھ ہم کو، جس مسلک اور جس اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم جس انتخابی جمعیت علماء بیکانیر کی میٹنگ میں شریک ہو رہے ہیں، آپ کی یونٹ بھی میں صد مبارکباد دیتا ہوں۔ مولوی ارشاد صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، شریک کار کے، کہ انہوں نے اس جماعت کے نام کو روشن کیا ہے۔ صوبے میں جس ضلعی جماعت نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں بیکانیر کو سر فہرست سمجھتا ہوں۔ ملک میں بھی جب ہمارے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا ہے تو جمعیت علماء بیکانیر کی خدمات کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے پوری صوبے کی طرف سے گویا فرض کفایہ ادا کر رہے ہو، اس لیے آپ اور زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ یقیناً مولانا ارشاد صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور یہ تنہا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جو کچھ کیا آپ نے کیا ہے، ان کی طرف سے میں بھی آپ کارکرتاؤں کا، کارکنوں کا پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ ایک آدمی کا، ایک فرد کا، ایک رکن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو تعاون کیا ہے، اللہ آپ کو آخرت میں اجر دے اور دنیا میں ساری نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے۔
बुजुर्गों, जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस नबी की हम उम्मती हैं, वो का जसद वाहिदा, हम एक जिस्म। आप और मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा काम अफजल है और आँख सही नहीं है, या हाथ मेरा गैर अहम है और दिल ज़्यादा अहम है, मेरा पैर अहम है और मेरा हाथ अहम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को का जसद वाहिदा कहा है। उम्मत का हर फर्द एक जिस्म की तरह है। आप और हम न किसी से कम हैं न किसी से ज़्यादा हैं, सब बराबर हैं और सब यकसा हैं, सब मिलकर काम करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना फजल फरमाते हैं, उसमें मदद देते हैं और सबके काम आने वाली बात होती है। ये जो जमीयत उलमा हमारी जमात है, आज़ादी से पहले सरगर्म सियासत में, वोटों की सियासत में हिस्सा लेती थी। आज़ादी के बाद में खालिस जमीयत ने ऐलान कर दिया कि हम मजहबी जमात हैं, हम फलाही जमात हैं, हम तालीम के मैदान में काम करने वाले हैं, इंसानों की खिदमत के मैदान में काम करने वाले। सरगर्म सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये जमात बैनर लगाती है, ना मिन हैसुल जमात कभी ऐलान करती है कि उसको वोट दो, उसको वोट ना दो। जिसकी जो मर्ज़ी है, जिस तरफ जाना चाहे, जिस पार्टी से जुड़ना चाहे, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। हम कुछ भी रोक नहीं सकते, ना जमात हमको कुछ कहती। लेकिन मुल्क के आप तूल व अर्ज़ में देखेंगे, जितनी जमीयत उलमा की खिदमत है, इसको हम तो सराहते ही हैं और हमें तो पता ही है। हमारा जो दुश्मन से दुश्मन आदमी भी है, जो हमेशा नफ़रत की निगाह से देखता है, लेकिन जमीयत उलमा की खिदमत को सराहने पर वो मजबूर है कि जमीयत के जो काम है, जमीयत का जो तरीक़ा है, जमीयत की जो इंसानियत खिदमत की हमदर्दी की जो पॉलिसी है, इसका जवाब हमारे किसी के पास में नहीं है। हमारा मुखालिफ से मुखालिफ इस बात को बाबा में दहल कहता है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का सीएम, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जब तक हज़रत मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं उस पॉलिसी पे जब तक नहीं आएंगे, तब तक ना तो ये पार्टी ठीक हो सकती है, ना ये मुल्क ठीक हो सकता है। क्योंकि जो हमारे अकाबिरीन ने जमीयत उलमा की बुनियाद रखी थी, उससे पहले भी आज़ादी की लड़ाई, आज तो लोगों ने पूरे माहौल को तब्दील कर लिया है कि मुल्क गोया हमारी खिदमत है, हमने किया है। कुछ लोगों की जो मार्केटिंग करते हैं, उनका काम ही मार्केटिंग करने का है। जो कंपनियां होशियार होती है, वो अपने प्रोडक्ट और सामान पे जो पैसा खर्च करती है, वो 20% करती है और 80% पब्लिसिटी पे खर्च करती है और बहुत ज़्यादा विज्ञापन और ये और वो, जो कुछ झूठ को सच और सच को झूठ कहना इस दौर में शायद आज ये एक फन बन गया है। वरना कौन सी किताब है, कौन सी जो तारीख है जिसके अंदर बेफजली ताला हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियाँ ना हो। हम लोग इसको ना तो झूठ बोलते हैं, तमाम तरीके की मुल्क की खिदमत है। और मुल्क की बुनियाद में आज़ादी की जब दूसरी पार्टियाँ तो सोच रही थी कि आज़ादी पूरी मिले तो आधी मिले, कुछ सहूलतें मिले, कांग्रेस पार्टी सोच रही थी, सारी चीज़ें सोच रही थी दूसरी पार्टी। उस वक्त में जमीयत उलमा ने ऐलान किया था कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए। महात्मा गांधी को जनूबी अफ्रीका से लाने वाली जमीयत उलमा ही के लोग हैं और उसी खर्चे पर पूरे मुल्क में महात्मा को महात्मा बनाकर के पूरी तशरीह की। आप और हम में हमारा दिल जब तक इखलास से भरा नहीं होगा, तब तक हम एक कदम नहीं चल सकते। खालिस ये दीन है। और
آپ جمعیت کے کام کو لے کر، جھنڈے کو لے کر چلیں تو صحیح، کچھ قدم تو بڑھاؤ۔ دیکھیں گے آپ کو جو اللہ کا فضل، جو روحانیت، جو اللہ کی نصرت، جو آپ کے قلب کو چین و سکون، جو آپ کو پوری طور سے انسانیت کی محبت نصیب ہوگی، وہ آپ اس کا اندازہ نہ کر سکے۔ مجھے 10 قدم چل کے پھر بتانا کہ جمعیت کے کاج کے لیے جب آپ نکلتے ہیں، جمعیت کے کام کی جب نکلتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خدا کی کتنا بڑا فضل آپ پر برستا ہے، اور کس طریقے سے آپ کو چین اور سکون جو عبادت میں ملتا ہے، جو اطاعت الہی میں ملتا ہے، جو سنتوں پہ چلنا۔ اس جماعت میں چل کے تو دیکھیں، پھر بتائیں، میرے سے تجربہ کر کے بتائیں۔ میرا تو اپنا تجربہ ہے کہ میں جمعیت کے لیے الحمدللہ جڑا ہوں، عقیدتاً بھی، محبتاً بھی، اور مجھے اپنے فائدے کے لیے کہ جمعیت کے کاج کرتا ہوں تو مجھے چین ملتا ہے، جمعیت کے کام کرتا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے فضل آتا ہے، مجھے پوری طور سے چین، سکون اور محبت ملتی ہے۔ میں اس وجہ سے کرتا ہوں، مجھے تو کوئی اس کے لیے کوئی بہت بڑا کہ چھوٹا عہدہ یا کوئی پیسے، کوئی فائدہ، کوئی مفاد، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جے پور کا ایک جلسہ کرایا تھا ہم نے، حضرت مولانا سے وقت لیا تھا اور پورے راجستھان کا جلسہ کرایا تھا، اور کافی بڑا، بلکہ وہ راجستھان کا تاریخی اور مثالی جلسہ تھا۔ اس وقت میں 2 روپے کا ممبر تھا، نہ تحصیل میں تھا کہیں، نہ ضلع میں تھا، نہ اسٹیٹ میں تھا، نہ مرکز میں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے ٹک نہیں پایا تھا، کہیں بھی ٹکنے نہیں دیا، ٹک نہیں پایا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بھی تھا صرف 2 روپے کا ممبر تھا، اور پوری اسٹیٹ کا جلسہ کرایا تھا۔ حضرت مولانا نے تاریخیں دی اور پورا تاریخی اور مثالی وہ پروگرام ہوا تھا۔ تو آپ اور ہم، عہدے اپنی جگہ ہے، یہ ایک باڈی بن جاتی ہے، اور باڈی کے لوگ بھی اگر کام نہ کریں تو یہ 1 گھنٹے کی نشست ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ بھی گئے، میں بھی گیا، پھر یہ کام تو ہوتا نہیں۔ باڈیاں بنتی رہتی ہے، باڈیاں ٹوٹتی رہتی ہے، باڈیاں آتی جاتی رہتی ہے، یہ کمیٹیاں۔ لیکن جمعیت وہ ہے کہ جو میں اپنا فرض سمجھ کے کام کرتا ہوں، اور فرض سمجھ کے ہر کاریہ کو، ہر کارکن کو کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ میں نے حضرت کے سامنے ایک بات رکھی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، حضرت کہنے سے میری مراد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا، حضرت نے ایک جملہ فرمایا، تمہارا ہاتھ کون پکڑتا ہے؟ بس ختم ہوئی بات۔ میری قاری الیاس صاحب ہریانے کے دوست ہیں، انہوں نے حضرت کے سامنے حالات رکھے کہ اپنے حالات، مدرسے کے حالات، کہنے لگے کہ بہت سنا، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ دقتیں، وہ چیلنج ہیں، یہ چیزیں۔ تو حضرت نے ایک ہی جواب دیا تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ تم پر حالات آ گئے کیا؟ اس سے بھی زیادہ حالات آپ پر آ گئے کیا؟ اس لیے آپ اور ہم، باڈی یقیناً یہ ایک انتظام کا مسئلہ ہے، اور باڈی بھی بن کر کے کام نہیں کرے گی اور بیٹھ جائے گی، ماشاءاللہ جیسے سانپ پر بیٹھ جاتا ہے کسی، وہ خزانے پر بن جاتا ہے، تو سانپ خزانے پہ سانپ بن کے نہ بیٹھیں، اور آپ آگے بڑھ کر کے ایک ایک آدمی سب سے خالص بن کر کام کریں۔ اور آپ اور ہم سب، میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا اور دوسرے بھی کام ہوا، ہم نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، صرف 2 روپے کا ممبر تھا، الحمدللہ کے فضل و کرم سے ہوا۔ آپ اپنے بزرگوں کا اعتماد حاصل کریں، اور کارکن جتنے ہیں وہ یکجان ہو کر کے مقصد پر ہم کو ڈٹنا ہے۔ آج جمعیت کی ضرورت ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے، ملک کو بھی ضرورت ہے، امن چین کی ضرورت ہے۔ دوسرے میدان میں ٹک نہیں پا رہے ہیں، اور دوسرے جو کام کرتے ہیں ان کے کام کرنے کا ایک ایڈ آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے راجنیتی چھوڑ دی، میں نے سیاست کو چھوڑ دیا ہے، میں نے راجنیتی کو چھوڑ دیا۔ کوئی حرف نہیں، چھوڑ دیا۔ میں نے راجنیتی کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، میں نے کہا کب کرتے تھے؟ کہ میں پہلے کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ یہ میدان اچھا نہیں ہے، یہ میدان صحیح نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا تم پہلے بھی غلط ہو، اب بھی غلط ہو۔ کیوں کرتے تھے پہلے؟ کچھ اس میں مفاد حاصل ہو، میری انا کو تشہیر ہو، کہ میرا نام بہت بڑا ہو جائے، میرا پیسے بہت مل جائے، یعنی پہلے بھی تم غلط تھے، اب بھی غلط ہو۔ کیا سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بتائیں
میں یہ نہیں تشکیل کر رہا ہوں اس اسٹیج سے، نہ یہ میں کہنے کے لیے آیا ہوں، نہ ہمارا یہ کام ہے سرگرم سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مذہبی ہماری تعلیمی جماعت ہے، جانتے ہیں سب، میں ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں، کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے، یہ چکمہ دینے کے بعد، یا آپ یہ کہیے اسلام کا حصہ ہے، یہ انسانیت کا حصہ ہے، انتظام کرنا برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اللہ کے لیے پہلے بھی کرتے ہوں گے تو اللہ کی رضا اب بھی ہے، اور پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے تو آپ پہلے بھی دھوکہ دیتے تھے اور پھر اب بھی دھوکہ دیتے ہو، تم پہلے بھی جھوٹ بولتے ہو اور بعد میں بھی جھوٹ بولو گے، یہ سب ہمارا جھوٹ کا سلسلہ نہیں، ہم رضا الہی کے لیے ایک قدم چلنا چاہیں گے تو بھی خدا کو خوش کرنے کے لیے انسانیت کے لیے کریں گے، ایک لفظ بھی بولیں گے تو نبی کی سنتوں پر اور مقاصد کو اور صحابہ کے نہج پہ بولیں گے، اور انہی کے پر ہمیں فدا ہونے کا، وہی انہی کے ہمیں شمع کا پروانہ بن کر ہم کو تو جلنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو پوری طور پہ اس پہ خرچ کرنا ہے، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ہم مقاصد میں اتنے اونچے ہو جائے، آج ہماری قوم کے اندر مقاصد کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی امت کا زوال آئے گا جب بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتوں میں چلے جائیں گے، تب اس امت کا زوال آ جائے گا، یعنی مقاصد ان کی اونچے اور اعلیٰ نہیں ہوں گے، امت پناہ ان سے نکل جائے گا، اس وقت کے اندر ہماری زوال آ جائے گا، اور مسلمان جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس لیے کہ ان کی دماغوں کے اندر مقاصد پیوست کرنے والے نہیں، مقاصد بتانے والے نہیں ہیں، یا مقاصد کو صحیح طریقے سے سمجھ میں، ہم لوگ مسواک بے شک سنت ہے، یقیناً سنت ہے، تمام نبی کی سنت ہے، بے شک سنت ہے، لیکن کیا انسانوں کی خدمت کرنا، کیا کسی تھانے میں کھڑے ہو کر کسی غریب کی مدد کرنا، کیا کسی عدالت میں جا کر کسی مسلمان انسانیت کی مدد کرنا، کیا کسی جگہ پر ظالم کا ہاتھ پکڑنا، یہ کیا اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت سے تم خارج کرو گے؟ آج آپ مسجد میں، یقیناً ہم مسجد میں مسائل بتاتے ہیں، امامت مصلی پہ کرتے ہیں، مصلی پہ ہوتے تو علماء ہوتے ہیں، کوئی کسی کو قیادت قبول نہیں، تو باہر کو بھی علماء کو ہونا چاہیے، لیکن پوری اصولوں کے ساتھ میں اسلام اور شریعت اور نبی کے طریقے پہ ہونے چاہیے، ورنہ اگر نبی کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھیں گے وہ بھی قبول نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ میدان عمل میں رہیں گے، اور آپ گلی میں رہیں گے، آپ بازار میں رہیں گے، آپ چوک چوراستوں پہ کھڑے ہو کے بولیں گے تو بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا مسجد میں بیٹھ کر کسی کو مسائل سمجھا رہے ہو۔ آج ہم لوگ ہر جگہ سے دھکے دے دیے گئے اور ہم نے سمٹ کر کے بیٹھ گئے کہ ملا جی کی مسجد، ملا کی دوڑ مسجد تک رہ گئی ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، ملا کی دوڑ ہر قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے، نبی کے ہر اس سنت پر پہنچنے کے لیے، نبی کے ہر قول تک پہنچنے کے لیے جس کو نبی نے کرنے کے لیے ہم کو حکم دیا، ہماری دوڑ وہاں تک ہے، ہماری دوڑ اس محل تک ہے، اس مکان تک ہے، اس انسانیت کی خدمت اور اس مقصد تک ہے جس کو نبی اور اللہ نے بتایا ہے، اسے نیچے سمجھوتا کرنا، اسے نیچے اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، گویا کہ نبی کی امت کو ذلیل اور خوار کرنے کے مترادف ہے۔ آج ہم لوگوں کو یہ جمعیت کی طرف لوگ نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم کو راحت چین یہیں سے ملتی ہے، اور اسی جگہ سے ہم لوگ غیر مسلموں کے حضرت مولانا نے کتنے مقدمے لڑے ہیں، کتنے مکانات بنا کے دیے ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم اس ملک کے اندر کہاں کہاں پیغام لے کے نہیں گئے ہیں۔ میرے سامنے میں یہ بات کہتا ہوا کوئی جھجکوں گا نہیں، ایک بات کہہ کر لمبی ہو جائے گی، دوسرے تو وارڈ پنچی کے لیے، سرپنچائی کے لیے تو پتہ نہیں 3 پیڑیاں کھپ جاتی ہے، 2 سرپنچ بن گیا، کیا عذاب آ گیا، کہ مصیبت آ گئی ہے؟ ارے اللہ کی خدمت کے لیے یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ضرورت ہے، ہم مسجد میں بیٹھے وہ بھی ضرورت ہے، ایک جسم کی طرف ہم ہیں، جیسے ایک آج کا جسد واحدہ، ہم ایک جسم بن کر امت کی خدمت کریں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامان میں دلی میں دوسرا اگر 1 لاکھ آدمی مل کر کہتے تو بھی مجھے یقین نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس کا میں شاہد ہوں۔ دلی کے اندر حضرت مولانا کے پاس میں ملائم سنگھ کا خط آیا کہ حضرت آپ لکھیے، راجی سبھا میں ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کا نام دیجئے، اپنے بچے کا نام دیجئے، کسی کا بھی نام ہم راجی سبھا میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ عاملہ میں خط آیا، حضرت نے اس کو سیکرٹری نے جیسے ابھی مولانا نے پیش کیا ایسے کیا کہ حضرت ملائم سنگھ خط آیا، راجی سبھا سیٹ کے لیے آپ کا نام یا کسی کا نام، حضرت چھوڑ دو اس کو، حضرت کو چھوڑو، جیسے کوئی مکھی آئی اڑا دی، ختم کر دی، آگے ہو گئے، تذکرہ ہی نہیں کیا، خط کو اڑا دیا، چھوڑ دیا۔
दूसरी दफ़ा सोनिया गांधी खाता है जब वर्किंग अकेडमी देवबंद में हो रही थी, मैं उसका शाहिद हूँ, हम 25-30 आदमी आमला में हैं। तो वो फिर खाता है सोनिया का हजरत आप अपना नाम दीजिए राज्यसभा के लिए, या जो है किसी बच्चे का नाम दीजिए या किसी आदमी का दे दीजिए। उस वक्त में भी खत पढ़ा गया और खत पढ़ने के बाद में कहें कि छोड़ दो इसको। क्या मदरसे और मस्जिद में रहकर, क्या मकतब में रह कर के हम इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकते मिंबर और मेहराब पर? क्या वहाँ जाएंगे जब ही इस्लाम फैलेगा और इस्लाम की खिदमत और मुसलमानों की इंसानियत की खिदमत होगी, मुल्क की खिदमत होगी? जिस जगह हम बैठे वहीं कर, कुछ भी असर नहीं लिया, जैसे कोई मक्खी उड़ा दी ऐसे बस। उसके बाद तज़किरा ही नहीं कि दो जगह का मैं शाहिद हूँ, मैं इसकी बात का गवाह हूँ कि हज़रत के सामने पेश की गई और उन्होंने ठुकराया। इसको कहते हैं इस्लाम, ये हमारे अकाबरीन हैं, हमें उस अकाबरीन के नमूने को देख कर चलना। आज मामूली चीज़ों पर हम जो है बिक जाते हैं, अपने उसूलों को बेच देते हैं, अपने आप को किनारे लगा देते हैं। नबी के लिए जो सहाबा तैयार किए थे वो मकासद पे अपनी 3 नस्लों को तक को शहीद कर दिया, लेकिन मकासद से कभी समझौता नहीं किया। जब सारी दुनिया पे छा गए थे, हमारे लिए तो यकीनन मेहराब और मिंबर कहने के लिए तो है, लेकिन जब अमल का मैदान आते हैं तो उस वक्त में हमारे साथी कमज़ोर नज़र आते हैं। वो भी उसी तरीके से शोर मचाते नज़र आते हैं जैसे दुनिया का और आदमी नज़र आता है। ये हमारी शान और शौकत कतई नहीं है। अल्लाह के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह के लिए बहुत अपने आप को मकासद पे मर मिटाने का जज्बा पैदा कीजिए। और इस तरीके से अगर हम इस जमात को मजबूत करेंगे, इंशाअल्लाह मुल्क भी मजबूत होगा, उम्मत भी मजबूत होगी, हमारा अपना माशरा भी मजबूत होगा, इंसानियत भी मजबूत होगी। जितने हमारे शोबे हैं, दीन की मदरसा है, मस्जिद है, तबलीग है, दूसरे खानकाएँ हैं, हमारे जो भी ताजिर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या ताजिर सदूक मान सिद्दीकीन व नबीयीन, कि ताजिर भी तो नबी और सिद्दीकीन के साथ में उसका माशरा होगा। कई लोगों को जो बेचारे गरीब है, जिसको हम तो चक्कर चढ़ जाते कि मौलाना साहब, हजरत मुफ्ती साहब, फला साहब आप तो माशाल्लाह दीनदार है ही, तो हमारा नफ्स हमको तो बर्बाद कर देता है कि हम तो जन्नती है ही है। ये तो बेचारा एक रेडी चलाने वाला और वहाँ अपने बच्चों को पालने वाला नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि शायद वो हमसे पहले जन्नत में जाएगा, जो रिज़्क़ हलाल कमा कर अपने बच्चों को पालता है और अपनी इबादत को और हुकूकुल हकूर इबादत का हमसे पहले उनको जन्नत से जाता हुआ मैं उनको देख रहा हूँ। आप इनको किसी को भी जलील कमज़ोर ना समझें। गली में रहने वाला एक साहब थे, जो मैं नाम नहीं बताना चाहता, बड़े ओहदे पे हैं, एक जगह उन्होंने कहा कि नबी की सुन्नत नहीं, मैं नहीं कर सकता, नबी की सुन्नत नहीं, मैं नहीं कर सकता। जिनके मुंह पर दाढ़ी नहीं है किसी को, या किसी के लिबास में कमी है, दुनियादारी में कमी है, वो तहज्जुद गुजार है, हमसे ज़्यादा अल्लाह से मांगने वाले हैं। कल के दिन शायद वो हमसे पहले जन्नत में जाने वाले होंगे। इसलिए सनदों के चक्कर में आना, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर जो नबी और अल्लाह की इताअत करेगा वही हमारा सरताज है, वही उम्मत का सरताज है, वही मुल्क का भी सरताज है, इंसानियत का भी सरताज है, हम सब का सरताज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जमात की अहमियत को, अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से इसको। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई ऊंचे ना नीचे, तो इंतज़ाम में जो आगे बढ़ कर के थोड़ा कर लेता है, ये तो आपका साथी ही है जिसको समझते हैं कि अच्छी तरीके से तो आपको थोड़ा नज़म करें। अगर कोई बॉडी बन के बैठ गई तो वो तो वही होगा, कुछ भी नहीं है। क्या होता बनने से, क्या होता ना बनने से, क्या होता आगे से, क्या पीछे, जो काम करता है वही सब कुछ होता है। मैं सिर्फ एक बात को आप लोगों के दिल तक पहुंचा कर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अल्लाह आप बीकानेर की यूनिट को आबाद फरमाए, जिन्होंने किया अल्लाह उनका अजर अजीम अता फरमाए। फिर शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूं कि जो आपने मदद की है और जो आपने मेहनत की है, जो जमीयत की प्लेटफार्म से आप लोगों ने काम किया है, मेरी दिल में कदर हमसे ज़्यादा जो ओहदे पे बैठे उससे ज़्यादा है कि आपने अपने आप को बिछा कर किया। अल्लाह आपके दोनों जहां में सारी 100% नेमत अता फरमाए और आइंदा टर्म के लिए भी आपको पूरी ताकत और कुव्वत के साथ खुदा को सामने रख कर के आपको मदद करने की, ताउन करने की, आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।